السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے ہمارا ڈے 9 اور ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر۔ تو ایوب علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھ کو تکلیف پہنچ رہی ہے اور تو سب مہربان سے بڑھ کر مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور الرحمن سے رحمت مانگنی چاہیے، اس کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے۔ جس نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ انسان اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں، جب انسان کہتا ہے کہ ارحم الراحمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی۔ پہلے جب الحمدللہ رب العالمین کہا تھا بندے نے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی اور میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ ثنا بھی حمد کے قریب قریب ہی لفظ ہے، اور دوبارہ بیان کرنا حمد تو وہ ثنا ہوتا ہے۔ اور جب ہم نے الرحمن الرحیم کہا اور اللہ تعالیٰ کو اتنے پیارے ناموں سے پکارا تو اللہ تعالیٰ خود بھی جواب دیتا ہے۔ اس کا انسان اس چیز کو بھی سوچا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جواب دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اس بولنے کے اوپر ہم بالکل حاضری ذہن کے ساتھ سورہ فاتحہ کو پڑھیں تو ہم محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ میری بات کا جواب دے رہا ہے۔ میں کہہ رہی ہوں الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ مجھے جواب دے رہا ہے اور جواب دیتا ہے۔ اور اس کی آیتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ جو جواب دے رہا ہے تو دونوں میں رحم کا معنی بھی ہم نے دیکھا ہے۔ اور اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار کو دنیا میں دیکھے، جتنی بھی خیر دنیا میں ہے اس کے اوپر سوچے، یہ الرحمن کی رحمت ہے۔ اور جتنی چیزوں سے شر دور ہو رہا ہے، شر سے حفاظت ہو رہی ہے، تو یہ بھی الرحمن کی رحمت سے۔ آگے مالک اور مالک، یہ دونوں قرات ہیں اور دونوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ آپ نے بعض دفعہ قاریوں کو زمانے میں مالک یوم الدین یعنی مالک کھڑی الف نہیں ہے، مالک صرف زبر ہوتا ہے، اس کے ساتھ پڑھتے ہوئے سنا ہوگا۔ اور دونوں ہی خوبصورت ہے اور دونوں طرح سے ہمیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ دونوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ دونوں کے معنی بہت خوبصورت ہیں۔ مالک کسی چیز کا مالک ہونا، ملکیت ہونا، اور مالک بادشاہ کو کہتے ہیں۔ اب ہم نام بھی رکھ دیتے ہیں مالک صاحب، تو مالک بادشاہ کو کہتے ہیں، اور وہ بادشاہ جو با اختیار ہو، جس کے پاس اختیار بھی ہو۔ اب مالک ہونا یعنی وہ مالک ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو چاہے کرے، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ جو مالک ہوتا ہے نا، آپ کہتے ہیں ہم تو اتنی ٹیمپرری عارضی اور پھر بھی پورے مالک نہیں ہوتے، تب بھی ہم کہتے ہیں میں اس گھر کا مالک ہوں، میں جو مرضی کروں۔ کوئی سمجھتا ہے میں اس جسم کی مالک ہوں، میں جو مرضی کروں۔ تو جو کسی چیز کا مالک ہوتا ہے وہ پھر سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو حقیقی مالک ہے، وہ جو چاہے کرے، اس سے تو سوال کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ وہ جس سے چاہے کرے، کوئی بھی اس کو پوچھ نہیں سکتا۔ اور مالک میں کیا ہے؟ جو بادشاہ ہے، اب بادشاہ با اختیار یعنی ایسا بادشاہ نہیں جس کے خود کے ہاتھ ہی بندھے ہوئے ہوں، وہ نہیں، وہ خود با اختیار ہے، یعنی اب وہ جو چاہے فیصلہ کرے۔ بادشاہ کے پاس بھی کیا ہوتی ہے؟ اتھارٹی ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی ہوتا نہیں ہے نہ۔ بادشاہ کا یہ بڑا معنی پاور ہوتی ہے، پاور کی نشانی ہے۔ تو وہ مالک بھی ہے کس کا؟ یوم الدین کا، دین بدلے کے دن کا وہ مالک ہے۔ اور مالک بھی ہے یعنی اس کا مالک ہے، اس دین کا، اس دین
جو چاہے گا کرے گا، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اور پھر وہ با اختیار ہے، جو کہہ دے ویسے ہی ہوگا۔ بادشاہ ہے اس دن کا، اس کی اتھارٹی ہوگی، اس کی پاور ہوگی، اس کے ہاتھ میں سب کے فیصلے ہوں گے۔ آج انسان سمجھتا ہے میں گھر کا مالک ہوں، پیسے کا مالک، وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹا سا اختیار اس کو دیا ہوا ہے، جس سے وہ گھمنڈ میں آ گیا۔ اگر ہم اپنے جسم کے مالک ہیں نا، تو پھر بھی بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ اگر اپنے جسم کے مالک ہے تو دل دھڑکنا کیوں بند ہو جاتا ہے؟ گردے کیوں فیل ہو جاتے ہیں؟ بینائی کیوں کمزور ہونے لگتی ہے؟ ناخن کیوں بڑھنے لگتے ہیں؟ ہاں، بال کیوں جھڑنے لگتے ہیں؟ اونچا کیوں سنائی دینے لگتا ہے؟ آپ تو مالک ہیں۔ سب چیزیں ایسی تو نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نہیں چاہتے۔ اور سب سے بڑی بات، بڑھاپا کیوں آنے لگتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بوڑھا ہونا چاہتا۔ جھریاں پڑ جاتی ہیں تو سوچ لے اپنے جسم کے بھی مالک نہیں تو اور کون سی چیز پہ رہ گئی جس کے آپ مالک ہوں گے؟ تو وہ مالک ہے یوم الدین کا۔ انسان کسی چیز کا بھی مالک نہیں ہے۔ یہ سفر تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیں، ایک خیال دے دیا گیا، چلو تم اس چیز کے مالک ہو، اور اس کو احساس دے دیا گیا، ورنہ اصل میں کوئی بھی مالک نہیں ہے۔ جو مومن ہے وہ اس بات کو صحیح سمجھتا ہے۔ جو کافر ہے وہ تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں ہی ہر چیز کا مالک ہوں۔ جو مومن ہے وہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے کہ میں تو کسی چیز کا مالک نہیں، میرا مالک رب ہے، اور مالک ہے ہر چیز کا، اور جو کچھ میرے پاس بھی ہے اس کا بھی مالک وہی ہے۔ میں تو تھوڑی ہی مالک ہوں۔ ٹھیک ہے، یوم جو ہے نا وہ ٹائم فریم کے لیے ہے۔ یہاں پہ اب ہمارا دن ہے 24 گھنٹے کا، چاند پہ چلے جائیں گے کسی اور آورس کا دن ہے، کہیں اس سے لمبے دن ہیں، کہیں چھوٹے دن ہوں گے، تو ہر جگہ تو 24 آورس کا دن نہیں ہے، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ دن ہے کوئی 48 آورس کا ہے، پھر کیا کہیں گے؟ وہ دن تو ہم نہیں کہتے، یہ بھی دن ہے۔ تو دن ڈیوریشن ہے، ٹائم فریم ہے، یہاں پہ 24 آورس کا ہی ہے، کسی اور جگہ کچھ اور ہوگا۔ قیامت کے دن کی لمبائی کتنی ہوگی؟ یہ وہ دن نہیں ہے جو ہمارا 24 آورس کا ہے، کیونکہ یہ زمین کا دن ہے، وہ تو کوئی اور ہی دنیا ہوگی، اور آخرت ہے، وہاں کا جو دن ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا لمبا ہے انسان کی ایمان کے اوپر۔ دیکھیں، جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اس کے لیے وہ دن اتنا شارٹ ہوگا، جتنا ایمان کمزور ہوگا یا کافر ہوگا تو اس کے لیے اتنا ہی لمبا ہوگا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے لیے قیامت کا دن عصر اور مغرب کے درمیان ہوگا۔ اتنا شارٹ ہے، آپ دنیا کی مثال لے لیں، آپ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں، ہر ایک کو جتنا ٹائم لگتا ہے باہر نکلنے میں، نہیں، سب ایک ہی جگہ سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن نکلنے کا ٹائم سب کا فرق ہوتا ہے۔ اور کوئی لوگ کے لیے 50,000 سال کے برابر دن گزرے گا، اتنا زیادہ سخت ہوگا کہ وہ لوگ کہیں گے یا اللہ، اس سے تو بہتر ہے ہمیں جہنم میں ڈال دے، لیکن یہ انتظار تو ختم ہو۔ دیکھیں، جو انتظار کی گھڑی ہوتی ہے نا وہ بہت مشکل ہوتی ہے، پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا ہونا ہے، اب مصیبت وہ دن کو جو کاٹ رہا ہے نا وہ اتنی بری حالت میں ہوگا، وہ کہے گا اس سے بہتر ہے میں جہنم میں ہی چلا جاؤں۔ یہ انتظار آسان نہیں ہوگا، انسان کانپ رہا ہوگا، سانس گھٹ رہی ہوگی، تپش ہوگی، گرمی ہوگی، حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، اس کو پتہ نہیں ہوگا اب میرا کیا ہوگا۔ یوم
کو آپ سوچ لے، پھر انسان اپنے لیے کیا چاہتا ہے کہ یہ دن میرے لیے کتنا ہے۔ جزا اور سزا کا دن کہتے ہیں نا، بدلہ جزا ملے گی یا سزا ملے گی، کیا بدلہ ملے گا؟ جیسے عمل ہوگا ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے اس دن کا اور بادشاہ بھی ہے اس دن کا۔ اس دن کسی کی مجال ہوگی کہ کوئی کچھ بولے، کچھ کہے، میں نے تو فلاں کو لے کر جانا ہے اپنے ساتھ، میں تو میں تو نہیں مانتا یہ، اور یہ تو میرے مرید ہیں، ان کو تو میں لے کر ہی جاؤں گا۔ اور اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، یوم الدین اللہ تعالیٰ مالک ہے، بادشاہ ہے، تو آج کے دنوں کا کون بادشاہ ہے؟ آج کے دنوں کا بھی اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ انسانیت کی تاریخ میں آپ دیکھ لیں، کبھی ایسا نہیں ہوا، کائنات ہر انسان جو بھی پیدا ہوا، ہر جن، ہر فرشتہ، حتیٰ کہ ہر جانور بھی سب اکٹھے ہو جائیں گے ایک جگہ۔ کبھی جو پیدا ہوا، کسی زمانے میں بھی پیدا ہوا، وہ سب ایک جگہ پہ ہوں اور سب ایک عدالت میں اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوں۔ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں، کبھی ہوگا نہیں۔ وہ اس دن کا مالک ہے۔ پھر اگر دن تو وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے، اللہ اکبر، یعنی ایسا دن جو بویا وہ کاٹو گے، بدلہ اسی کا ملے گا۔ اسی لیے دنیا کو کہا گیا یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ ہر ایک کو پتہ ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ انسان اپنے نفس کے اوپر خود جانتا ہے۔ اکیلے آؤ گے، ننگے بدن ننگے پیر، اس سے پتہ چلا نا سب کچھ دیا ہوا اللہ تعالیٰ کا تھا۔ تو تم تو اسی طرح پیدا ہوئے تھے، اور آج بھی دیکھو کہاں گئی تمہاری چیزیں جن کو تم کہتے تھے میرے پیسے، میرا روب، میری جائیدادیں، کہاں ہیں سب کچھ؟ یہ سب خیالیاں ہیں۔ اس دن کیوں خالی ہاتھ اٹھ کر آ گئے؟ اب پتہ چلے گا تمہارا تو کچھ بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ جسم بھی تمہارا خلاف بولنے لگے گا، تب پتہ چلے گا جسم بھی تو میرا نہیں، اور پھر کیا میرا رب میرا رہے گا؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا تھا اور ہوگا۔ یہ سفر تمہارا گمان تھا، یہ میرا ساری زندگی یہی کرتے رہے نا، میں میری چیز، یہ میں ایسی، میرا وہ، سب میں اور میرا ختم ہو گیا نا، میں رہی اور نہ میرا۔ یہاں تک یہ 3 آیات جو ہے یہ 3 میسیجز دیتی ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کا، رسالت کا، آخرت کا۔ ایمانیات میں سے جو ایمانیات ہے وہ یہاں پہ کور ہو گئی، توحید، رسالت اور آخرت۔ قرآن کریم میں ان 3 چیزوں کے اوپر ہی زور دیا گیا ہے۔ پہلی آیت توحید بتائی ہے، کیونکہ رب ایک ہے، عالمین، بہت سارے جہان ہیں ان ساروں کے، سب سارے رب نہیں ہیں۔ رب تو پالنے والا، خالق، مالک ہے، ایک ہے، تو توحید آ گئی۔ الرحمن اور الرحیم، اس میں امام رازی نے بتایا کہ خود سوچو، اللہ اپنے بندوں کو خود بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے گا؟ اس کی رحمت کی یہ لازمی بات ہے کہ وہ انسان کو راستہ بتا دے، دکھا دے، سمجھا دے، تاکہ کئی انسان جہنم میں اینڈ اپ نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات نہیں کرتے انسانوں سے، اس لیے اس نے رسول بھیجے جنہوں نے بندوں تک پیغام پہنچایا۔ تو اس لیے رسالت ایمان کی بات ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے دنیا میں رسول بھیجے۔ اگر وہ صرف اپنا کلام بھیجتا تو بھی بات نہ بنتی، اس لیے کہ رسول آ کے سمجھائے گا، بتائے گا، لوگوں کو اس پہ چل کے دکھائے گا، تبھی لوگوں کو سمجھ آئے گی۔ تو رول ماڈل بھیج دیے اور اپنا پیغام ان کے ذریعے بھیجا۔ تیسرا، ایمان بالآخر، مالک یوم الدین میں کہ یہ اللہ تعالیٰ مالک ہے اس دن کا۔ اب دیکھیں، جب انسان الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اس کے دل میں کیا آ جاتا ہے؟ چلیے پہلے سے شروع کرتے ہیں۔ آیت 1 جب آپ نے پڑھی رب العالمین، آپ کے دل میں کیا آیا؟ وہ پالنے والا، آپ کی ہر چیز کا خیال رکھنے والا، آپ کے اوپر مہربان، نعمتیں بچھانے والا، نچھاور کرنے والا، محبت آئی نا اللہ تعالیٰ کی۔ پھر اس کے بعد آپ سوچیں
सोचते हैं अल्लाह ने मुझे इतनी मोहब्बत से पाला, मैंने क्या क्या किया, इतनी नाफरमानी और गुनाहों में अपने आप को गुनाहों से बचा ही नहीं सका। तो फिर आता है अर्रहमान अर्रहीम। तो इंसान को क्या आता है दिल में जब आप सोचते हैं अल्लाह इतना रहम करने वाला है, सारे गुनाह माफ़ कर सकता है, तो क्या आता है ज़हन में, दिल में बात आती है ना उम्मीद की। मुझे भी उम्मीद लग गई है, अल्लाह तू तो इतना मेहरबान है, मैं भी जन्नत तक जा सकता हूँ, मेरे भी गुनाह माफ़ हो सकते हैं। लेकिन जब इंसान इतना पढ़ लिया है ना, बस अब तो मुझे छुट्टी मिल गई। जो इंसान ये सोचे मैं जो मर्ज़ी करूँ, क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम है। इस गलत फ़हमी के वो मालिकी यौमिद्दीन है, एक दिन भी है बदले का। इंसान को ये भी ज़रूरी है इसके पास अल्लाह ताला की मोहब्बत हो, जो पहली आयत में है, अल्लाह ताला से उम्मीद हो, जो दूसरी आयत में है, और अल्लाह ताला का खौफ भी होना चाहिए। अगर कोई इंसान सिर्फ़ यहाँ तक ही रह के बस वो तो अर्रहमान और अर्रहीम है और वो तो मेरा रब है, मैं जो मर्ज़ी करता रहूँ, फिर तो इस दुनिया के अंदर हर कोई अपनी अपनी चलाएगा, और फिर देखो कि इस दुनिया के अंदर कोई अमन व आमाल नहीं रहेगा। जो चाहे करेगा, किसी को कत्ल कर देगा, किसी से छीना झपटी करेगा, जो मर्ज़ी करेगा। अल्लाह का डर होना ज़रूरी है। मालिकी यौमिद्दीन, जज़ा और सज़ा के दिन का मालिक है। हदीस में आता है एक बंदा होगा, सिर्फ़ एक बालिश दूर होगा जन्नत से, और वो जन्नत में नहीं जा सकेगा। इंसान को डर लगना चाहिए। अम्बिया सहाबा वो इतना ज़्यादा डरते थे अल्लाह के नेक बंदे होके, और इतना अल्लाह के अज़ाबों से के ऊपर रोते रोते सांस थम जाती थी। मेरे तो गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, तो ये खौफ होना चाहिए। इसी से इंसान नेकियों की तरफ भागेगा और गुनाहों से दूर रहेगा। उसके बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब जो बात आ रही है ये असल में हल्फ है। हल्फ उठाते हैं ना, जिसको कहते हैं औत, एक औत होता है वफ़ादारी का। तो इंशाअल्लाह हम ये आयत मुकम्मल करेंगे कल। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।